بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں ایمان کے ستونوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کلمات قصار نمبر 30، جس میں امام امیر المومنین نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد ہے۔ صبر اور یقین کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ استاد محترم امیر المومنین فرماتے ہیں عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ عدل کی 4 شاخوں میں سے ایک کیا ہے؟ علی غائص الفہم، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وغور العلم، اور علم کی گہرائی ہے، وزہرت الحکم، اور فیصلے کی اچھائی ہے، ورساخت الحلم، اور بردباری ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ فمن فہم علم غور العلم، کہ جو غور و فکر کرے گا وہی علم کی گہرائی تک پہنچے گا۔ یعنی علم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ یعنی جو قرآن کریم کے اندر مزاج بیان کیا گیا ایمان کے حوالے سے، ایمان خود یعنی اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اتنا اتنا اس کا ایمان قوی ہوتا چلا جاتا ہے اس مناسبت سے۔ اور اسی طرح سے آگے کے مرحلے میں جس وقت حضرت نے یہ 4 شاخیں بیان فرمائی ہیں اس چیز کے لیے، وہ بھی یعنی اس مناسبت سے کہ جتنا انسان زیادہ غور و فکر کرے گا معلومات کے اندر، جو اس کے عقل کے نے اس کو یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کے پاس معلومات آئی ہیں، ان میں جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اتنا وہ حقیقت سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کو جس وقت وہ عدل کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس معاملات میں غور و فکر نہیں کرے گا، عجلت کرے گا، تو ضرور وہ ٹھوکر کھائے گا۔ یہاں پر بھی اسی لیے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ وہ انسان جو ہے وہ یعنی غور و فکر کرنا معاملات کے اندر، اور فوری طور پہ یعنی جیسا فَإِذَا جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، قرآن کہتا ہے جستجو کرو، معاملات کے اندر تحقیق کرو، غور و فکر، عقل سے کام لو اچھی طرح سے۔ اگر تم اس سے عقل سے کام نہیں لوگے تو ہو سکتا ہے کہ تم ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک بنیادی عملی زندگی کا ایک اصول ہے۔ ہر مسئلے کے اندر تقاضا کیا گیا کہ اس کو پہلے اس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے اندر اچھی طرح سے غور و فکر کرو، ابتدا کے بارے میں، انتہا کے بارے میں، تاکہ تم صحیح نتیجے تک پہنچ سکو۔ اور جو صاحبان عقل ہیں ان سے مشورہ کرنے کا بھی حکم اسی لیے دیا گیا کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شریک کرو، تاکہ اشتباہ کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں جو شخص غور و فکر کرے گا وہ علم کے گہرائی میں اترے گا، اور فرماتے ہیں وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا۔ یعنی صحیح فیصلہ تبھی کرے گا جب انسان کے پاس علم کی گہرائی ہو، اور علم کی گہرائی تب آئے گی انسان کے پاس جب انسان غور و فکر کرے ان گا۔ غور و فکر کرے گا۔ بنیادی طور پہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے فرامین میں غور و فکر کرنا، یہ بنیادی طور پہ ایک عملی زندگی کا ایک اصول ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ یعنی خود ائمہ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ارشادات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کو یا تو نبی و مرسل سمجھتا ہے، یا ملک مقرب سمجھتا ہے، یا وہ مومن جس کا قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سے پرکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو فہم عطا کی جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی۔ جی، یعنی حلم اور بردباری جو ہے اس کا انسان کے معاملات کے ساتھ پھر کیا تعلق ہے؟ کہ جب انسان حلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اشتباہ کے امکانات جو ہیں نا، وہ اگر وہ فوری طور پہ ابرپٹ کر یعنی قوت غضبیہ اس کے ارادے پر غالب ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں اشتباہ کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ نیک نام اس واسطے کہ وہ یعنی ایک تو غور و فکر کرتا ہے، پھر یہ کہ لوگوں کو درگزر کرتا ہے، ان کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار، تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اس کی نیک نامی جو ہے خود بخود رواج پانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اور ان میں سے جو آخری جو ستون ہے جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایک شاخ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، والصدق فی المواطن، اور تمام موارد میں سچائی جو ہے یہ بھی جہاد کی مولا قسم بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فمن امر بالمعروف ونہا عن المنکر شد ظہور المومنین، کہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی تقویت کی۔ جی، اس کے اندر بھی دیکھیے یعنی عملی زندگی کے اندر جو امر بالمعروف کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ عملی زندگی کے اندر امیر المومنین نے اس کی جو اہمیت بیان کی ہے
کہ یہ سب سے مشکل کام ہے، نماز پڑھ لیتا ہے انسان، اسی لیے اسے جہاد کے ستون میں سے جی یہ عملی زندگی کا یہ جہاد اکبر قرار دیا گیا۔ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق نہیں نہی عن المنکر کرنا، یہ افضل ترین جہاد ہے، اس چیز کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ آسان کام ہے، لیکن امر بالمعروف کرنا، اپنی عملی زندگی کے اندر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بڑے بڑے نماز شب پڑھنے والے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام اپنے واجبات ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، لیکن امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، تو اس کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ومن نہا عن المنکر ارغم عنوف الکافرین، کہ جس نے نہی عن المنکر کیا، یعنی جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی مدد کی، تقویت دی، اور جس نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل و خوار کیا۔ کافروں کو ذلیل و خوار، کیونکہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر برائی جو ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دینا ہے وہ یعنی ایک امر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ظالم حکمران منکرات کی ماں ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو معاشرہ یعنی مثل یزید کردار کے حامل شخص کو اپنا امیر تسلیم کرتا ہے، میں ان کے اس طرز عمل کو اسلام ہی نہیں سمجھتا اس چیز کے لیے، کیونکہ وہ ایک یعنی عملی زندگی میں ظاہری طور پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی منکرات کی سرپرستی بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی اس چیز کی کہ انسان عملی زندگی میں جہاں واجبات بجا لائے، محرمات سے انکار کرے، وہاں امر بالمعروف کرے، تاکہ معروف کرنے والوں کی تشویق ہو سکے، ہم جو بجا لاتے ہیں، اور جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، تاکہ معاشرے میں برائی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور یہ دو گروہ خاص طور پہ ان کے سامنے نہی عن المنکر کرنا انتہائی ضروری، ظالم حکمران اور دین فروش علماء جو ہیں، کیونکہ یہ بنیادی سبب ہے معاشرے میں منکرات کے رواج پانے کا۔ اگر ان دونوں کے سامنے جو ہے نہی عن المنکر کیا جائے تو معاشرے کے اندر برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں ومن صدق فی المواطن قضا ما علیہ ومن شنی الفاسقین وغضب للہ، کہ جو شخص یعنی تمام مواقع پہ سچ بولے، اور اسی طرح جس نے فاسقین کو برا سمجھا تو خدا کے لیے ان پہ غضبناک ہوا، تو مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم بھی اس شخص کے لیے لوگوں کے اوپر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اسے خوشی کا سامان عطا کرے گا۔ جی یہ بالکل ایک ایکشن اینڈ ریئیکشن کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں للہیت پیدا کرتا ہے، اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، یہ جو بیہیویئر ہے یہ اصل میں کس چیز کا نتیجہ ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، اب جب فتبعونی انسان کرتا ہے تو یہ چار کام کرتا ہے۔ اب جب اس چیز کو کام کرتا ہے، یعنی وہ فتبعونی کا فریضہ انجام دیتا ہے اور اپنے دعوے کی دل کو اللہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ محبوب الا اللہ، اس کے اوپر دلیل پیش کرتا ہے فتبعونی کی، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ریئیکشن کیا آتا ہے، یہ ایکشن ہوتا ہے۔ ریئیکشن کیا ہے؟ یحببکم اللہ، وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے، اپنے الطاف سے اس کو نوازتا ہے۔ تو ناظرین محترم، امیر المومنین کا یہ جو فرمان ہے ایمان کے حوالے سے انتہائی جامع فرمان ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں ایمان کے 4 سطور ہیں، صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی 4 شاخیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خداوند عالم قرآن مجید اور ائمہ طاہرین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔